اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم، احسان، اس کریم نے ہمیں علم دین سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آسان اصول فقہ کورس کی آج پہلی کلاس۔ اللہ کریم ہمارے لیے دین سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اصول فقہ سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اصول فقہ ایک فن ہے، ایک علم ہے۔ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا سیکھنا ہے، کتنا سیکھنا ہے، اور ہمیں فائنلی اس علم کے سیکھنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ دیکھیے یہ ہے اصول فقہ۔ دو لفظ ہیں یہ اصول فقہ، یہ دو لفظ ہیں، ایک لکھا ہے اصول اور ایک لکھا ہے فقہ۔ اصول قوانین، قاعدے، اصل کو کہا جاتا ہے، اصل، قانون، قاعدہ۔ اور فقہ کی ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہے، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا، ما لها وما علیہا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نفس کا اپنے ما لہا وما علیہا کو پہچان لینا۔ اس کا مطلب ہے ما لہا کا مطلب ہوتا ہے نفع والی چیزیں، نفع مند چیزیں، ما لہا، اور ما علیہا کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ۔ نفع مند چیزوں کو ما لہا کہتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں کو ما علیہا کہتے ہیں۔ فقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نفس اپنے نفع مند چیزوں اور نقصان دہ چیزوں کی معرفت حاصل کر لے۔ میں ایک انسان ہوں، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے لیے نفع مند ہے، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اسے کہتے ہیں ہم فقہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے فقہ۔ مجھے امید ہے یہ یاد ہو جائے گی۔ نفس کا اپنی نفع مند چیزیں اور اپنی نقصان دہ چیزوں کی پہچان حاصل کر لینا، تاکہ اپنے آپ کو نفع مند چیزوں کا عادی بنا لے اور نقصان دہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ دو لفظ تھے، دونوں لفظوں کی میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، ایک اصول اور ایک فقہ۔ اصول فقہ اگر ان کو جوڑ کر ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ نفس اپنی نفع مند چیزوں اور نقصان دہ چیزوں کی جو پہچان کرے گا، اس پہچان کے جو قانون ہوں گے، قوانین ہوں گے، ان قوانین کو، قانونوں کو اصول فقہ کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ یہ دو چیزیں کیا ہے؟ اصول، قوانین، فقہ، فقہ کے قوانین، فقہ کے قوانین۔ اچھا، فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے ابھی عرض کیا، فقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نفع مند چیزیں اور اپنی نقصان دہ چیزوں کی پہچان کر جائے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، یہ تو اس کا آسان مطلب تھا، تھوڑا سا تفصیل والا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ تو اس کے جو دو لفظ ہیں اس کا مطلب ہے۔ اصول فقہ خود ایک علم ہے، خود ایک فن ہے، اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ وہ تعریف یہ ہوتی ہے ان قوانین کو جاننا
علم اصول فقہ میں وہ قوانین سیکھیں گے ہم جن سے فقہی مسائل وہ قوانین جن سے فقہی مسائل کو دلیل سے سمجھنے کا طریقہ ہوگا. وہ قوانین جن سے فقہی مسائل کو دلیل سے سمجھنے کا طریقہ ہوگا. یعنی میں اگر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے، ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عالی نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. مسئلہ آپ نے بیان کر دیا. اب اس مسئلے کی ایک دلیل ہوگی. ابھی تک تو ہم چونکہ سادی زندگی گزار رہے تھے تو ہمیں کسی نے جو آیت پڑھائی، جو حدیث پڑھائی، اس آیت اور حدیث کو ہم نے ریفرنس سمجھ لیا. لیکن آیت یا حدیث اور اس مسئلے کے درمیان ایک لنک ہوگا. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں جن کے پاس آواز نہیں آ رہی وہ تھوڑا سا اپنا جگہ تبدیل کریں گے تو آواز آ جائے گی، یا پھر مائک نہیں کھولا، انہوں نے اپنا اسپیکر نہیں کھولا ہوگا. جی میرا خیال ہے یہاں ایک میسج کر دیں. میرے پاس وہ میسج ٹائپنگ کی سہولت نہیں ہے. ایک میسج کر دیں کہ اپنا مائک کھول لیں. ٹھیک ہے. ان قوانین کا علم ہوگا جن سے فقہی مسائل کو دلیل سے سمجھنے کا طریقہ ہوگا. ہم فقہی مسائل پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. دلیلیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس علم میں ہمیں ان فقہی مسائل اور ان دلیلوں کے درمیان لنک پتہ چلے گا. یہ کنفرم ہوگا کہ اس دلیل سے یہ مسئلہ ہم نے کیسے نکالا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس علم کی ڈیفینیشن سمجھ آئی ہے؟ ہم وہ اصول یاد کریں گے، وہ رولز یاد کریں گے، ان قوانین کو سمجھیں گے جن سے مسائل کو دلیل کے ساتھ سمجھنے کا طریقہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں آگے چلتے ہیں. یہ ہماری ڈیفینیشن ہو گئی اصول فقہ. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا آپ اسے یاد کریں گے اور یاد کر کے کسی کو سنائیں گے کہ جناب علی اصول فقہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ قوانین سیکھتے ہیں جن سے ہم فقہی مسائل کو ان کی دلیلوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دلیل سے یہی مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے. ہاں کیا ہم مسئلے کو اخذ کر سکیں گے؟ بیٹا دیکھیں مسائل ہمارے محفوظ ہو چکے، نکل چکے. جو ہماری ضروریات کے مسئلے ہیں وہ سارے بیان کیے جا چکے. ان مسائل اور دلائل میں میچنگ اب ہماری ذمہ داری آتی ہے. ہاں کچھ جدید مسائل آئیں گے. ان جدید مسائل کے لیے اصول فقہ کا علم بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ علم آتا ہوگا، پھر اس کے بعد پریکٹس ہوگی اور فقہ کی جزیات پر بہت زیادہ ہمارا گرفت ہوگی تو ہم اجتہادی مسائل کی طرف جائیں گے. فی الحال یہ علم اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر آنے والی بہت ساری خرابیاں مس میچنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی ایک مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کی دلیل ہم دینا چاہتے ہیں.
اس مسئلے کی حیثیت کے مطابق دلیل آنی چاہیے. اگر اس کے مطابق نہیں آتی، دلیل اور مسئلے میں مس میچنگ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں خرابی جنم لے گی، اور اس خرابی کا ازالہ پھر ہم سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا، اور اس کا ایک ہی حل بنے گا کہ ہم اصول فقہ پر گرفت رکھیں. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ جی. اب اس علم کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے صرف نحو یا عربی گرامر، اس سے تو ہمیں عربی آئے گی، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف و نحو سے کہیں زیادہ ضروری یہ علم سیکھنا ہے. اس علم سے آپ کو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کی توفیق ملے گی. اچھا، پھر کس آیت سے کون سا مطلب لیا جا سکتا ہے، یہ والی جو قابلیت ہے یہ بھی اسی علم سے ملے گی. پھر 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں مختلف احکام بیان ہو گئے، ان میں سے کس پر عمل کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، یہ بھی اسی سے پتہ چلے گا. اچھا، اسی طرح اب ایک آیت ہے، اس آیت کے الفاظ کے کچھ معیار ہوتے ہیں، وہ معیار پتہ ہمیں چل جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا حکم کس کیٹیگری کا ہے، احکام کی قسمیں ہوتی ہیں، لیولز ہوتے ہیں، اس لیول کا یہ حکم ہے، یہ بھی ہمیں اسی علم سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تھوڑی سی میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. احکام فقہ کے احکام، ان کے لیولز ہیں، درجات ہیں، اس پہ توجہ دینی پڑے گی. یہ آپ کے ہر طالب العلم کے ذہن میں ایسے پکے ہونے چاہیے اس سے کبھی بھی یہ ذہن سے بات نہ نکلے. احکام فقہ کے احکام 11 ہوتے ہیں. کتنے؟ فقہ کے احکام کتنے ہوتے ہیں؟ 11. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، نمبر 5 مستحب. 5 ہو گئے. اس کے برابر 5 اور ہوتے ہیں. نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اصاعت، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، نمبر 5 خلاف اولا. کتنے ہو گئے ہیں؟ 10. ایک سینٹر میں آتا ہے مباح، ایک سینٹر میں آتا ہے مباح. 5 ایک دوسرے کے لیول میں آتے ہیں، فرض، حرام، واجب، مکروہ تحریمی، سنت مؤکدہ، اصاعت، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ تنزیہی، مستحب، خلاف اولا، اور سینٹر میں آتا ہے مباح. میں اس کو عرض کرتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہی ہے، یہ والی جو سائڈ ہے یہ ہمیں کرنے کا حکم ہے، یہ والی جو سائڈ ہے یہ ہمیں چھوڑنے کا حکم ہے. اس کو کہتے ہیں یہ جانب فعل ہے. جانب فعل یعنی کرنے کا کام ہے، یہ جانب فعل ہے، یہ کرنے والے ایک آرڈر ہیں ہمیں. یہ والے جو ہیں یہ جانب ترک ہے. یہ الفاظ
گفتگو کے ہی ہوتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا مختصر لفظوں میں زیادہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. نہ کرنے والے کام، جانب ترک، یہ نہ کرنے والے کام ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ کرنے والے، یہ نہ کرنے والے، یہ 5 لیولز ہیں. سب سے ٹاپ لیول کس کا ہے؟ اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ لیول، پھر اس سے نیچے یہ لیول، پھر اس سے نیچے یہ لیول، پھر اس سے نیچے یہ لیول. یعنی اگر ہم کسی کام کو فرض بولیں گے کہ یہ کام فرض ہے، اس کی دلیل بھی ٹاپ کلاس ہمیں چاہیے ہوگی. اگر کسی کام کو ہم بولیں گے کہ حرام، تو اس کی دلیل بھی ٹاپ کلاس ہمیں چاہیے ہوگی. یہ سب سے ٹاپ پر ہے حرام، ان دونوں کا لیول سیم. اگر ہم کسی کام کو بولیں گے کہ یہ واجب ہے یا مکروہ تحریمی ہے، تو اس کی دلیل ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے والی ہوگی. اتنے درجات سے اوپر اور اوپر سے نیچے، یہ درجات پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گے آگے جب ہم سبق پڑھ لیں گے. مستحب کام ہے یا یہ کام خلاف اولا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کام کی جو دلیل ہے وہ دلیل بالکل لو لیول کی، یہ سب سے نچلا درجہ ہے، اس کی دلیل سب سے نچلے لیول کی. یہ فقہ کے احکام ہیں 11. ان احکام سے ہم نے پوری شریعت مطہرہ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز والی سائڈیں ہوتی ہیں، یہ ناجائز والی ہوتی ہیں. جائز اور ناجائز کا جو لیول بنے گا اس کے حساب سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. اگر یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو تھوڑا سا میں آگے چلوں. ان پر ہماری گفتگو چلتی رہے گی. جی بیٹے، کسی نے ہینڈ رائز کیا ہے، آپ لکھ کے بات کر لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. ان کو اپنے لیول وائز آپ نے یاد کرنا ہے. احکام کو، جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ اسی کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہر مسئلہ یا فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت مؤکدہ ہوگا یا غیر مؤکدہ یا مستحب، حرام ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، اساءت ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا، خلاف اولا ہوگا. اسی کے اندر اندر ہم نے رہ کر احکام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں غلطی کیا ہوتی ہے، میں آپ سے عرض کروں گا، آپ خود اس بات پہ ایک دفعہ سر پکڑ لیں گے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس علم کو اپنے سے بہت دور رکھا ہوا تھا. ایک چھوٹا سا مسئلہ، مشہور مسئلہ، میلاد شریف منانا. بہت سارے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت جو ہے وہ میلاد شریف مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں. ایک میلاد مسئلہ ہے، ان احکام میں اس کا لیول کون سا ہے؟ آپ اگر یہ لیول کنفرم کر دیتے ہیں، اس کی حیثیت ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ اختلاف سے باہر نکل جائے گا. کوئی دنیا کا بندہ پڑھا لکھا کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں کرے گا. میلاد پاک مستحب میں آتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ میلاد پاک مستحب میں آتا ہے. مستحب کے لیے جو دلیل ہوتی ہے وہ سب سے لو لیول آتی ہے. اب اگر کوئی شخص عنوان بنائے مسئلے کا میلاد، میلاد ہمارا عنوان ہے، اور ڈیمانڈ یہ کرے کہ ہمیں دلیل دیں حرام یا فرض والی، کیا اس کا یہ مطالبہ درست ہے؟ علمی اعتبار سے کیا اس کو یہ مطالبہ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ میلاد کا عنوان بنا کر دلیل مانگے حرام یا فرض والی؟ بالکل نہیں. وہ خلاف اولا یا مستحب والی دلیل مانگے گا. جو لیول اس کا بنتا ہے اسی پر دلیل مانگے گا. آدھی دنیا پریشان پڑی ہے صرف اس بنا پر. صرف میلاد شریف نہیں، سینکڑوں مسئلے اپنی حیثیت اور اپنے لیول سے دلیل سے میچ نہیں کرتے. انہیں کرنا چاہیے.
اگر میں سنی ہوں اور میں یہ کہوں کہ میلاد فرض ہے تو میری ڈیوٹی بنے گی, ذمہ داری بنے گی کہ میں وہی والی دلیل لے کے آؤں جس سے میلاد ثابت ہو, فرض ثابت ہو. لیکن اگر میں نے یہ کہا ہی نہیں, میرا دعویٰ ہی نہیں, میں نے کہا میلاد مستحب ہے, تو پھر میں اسی کی دلیل پیش کرنے کا پابند ہوں. اتنی سمجھ آئی ہے آپ کو اس فن کی یا اس علم کی ویلیو پتہ چلیے کیا ہوا؟ سینکڑوں مسائل, ہمارے اختلافات جتنے لوگوں سے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس علم سے نہ بلد ہوتے ہیں, نہ واقف ہوتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک حدیث آ جائے یا آیت آ جائے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. حدیث اور آیت سے سب مسئلے نہیں حل ہوتے. اب میں اگلی بات شروع کروں. اگر یہ کلیئر ہے اور ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوا, یہ درجات کلیئر ہوئے, تو میں اگلی بات کروں. جی, اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو دلیلیں ہوتی ہیں ان دلائل کو دو اعتبار سے چیک کیا جاتا ہے. جو دلیل ہوتی ہے اس کو دو اعتبار سے چیک کیا جاتا ہے, ایک ثبوت اور ایک دلالت. ایک ثبوت اور ایک دلالت. ثبوت اور دلالت کا کیا مطلب ہے؟ ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک سے لے کر ہمارے تک پہنچنے میں یہ جو دلیل کا لنک آیا ہے, نبی پاک سے لے کر ہم تک جو پہنچی یہ دلیل, اس پورے دورانیے میں کہیں ویکنیس نہ آئے, کمزوری نہ آئے. اگر دلیل نبی پاک سے لے کر ہم تک پراپر پہنچ جائے, بالکل اتھینٹک جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پہنچے, کوئی کمزوری نہ آئے, تو کہتے ہیں یہ ثبوت پکا ہے. سمجھ بات؟ مثال میں آپ کو ایک حدیث ہے, مثال کے طور پر حدیث پاک نبی پاک نے بیان فرمائی, نبی پاک نے بیان کی, نبی پاک نے صحابہ کو بتائی, صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتائی, شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو بتائی, ہم تک آ گئی. نبی پاک سے لے کر یہاں تک آتے آتے یہ جتنے اسٹیپس آئے ہیں کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ کمزوری کیا ہوتی ہے اس پر ہم اصول فقہ میں سبق پڑھیں گے, یہ پورا ہم پڑھیں گے کہ کمزوریاں کیا کیا ہوتی ہیں. آج ابھی ہم یہ صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ثبوت کیا ہے. بالکل اتھینٹک جیسے نبی پاک نے بیان کی ویسے ہی یہ روایت اگر ہم تک پہنچ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثبوت قطعی ہے, پکا ثبوت. لیکن ابھی ایک کام باقی ہے. ایک کام باقی ہے. یہ اب حدیث آ گئی ہے ہمارے پاس, یا قرآن کی آیت آ گئی ہے, یہ آیت پکی ہے, قطعی ہے, اس کا ثبوت پکا ہے. لیکن اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ اب آیت کے الفاظ ہیں یا حدیث کے الفاظ ہیں. مثال کے طور پر آیت ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, یہ آیت ہے. آیتیں جتنی ہوتی ہیں ان کا ثبوت قطعی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس آیت کا ایک لفظ یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, اتنے لفظ مل کے ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لفظوں کا جو مطلب ہے کیا وہ مطلب ان لفظوں کا بالکل کلیئر ہے, واضح ہے, یا اس میں کہیں کہیں وضاحت کی ضرورت ہے.
بالکل کلیئر ہے یا اس میں وضاحت کی ضرورت ہے؟ ہر لفظ، یہ والا لفظ، یہ والا لفظ، یہ والا لفظ، یہ والا لفظ، اس آیت میں جتنے الفاظ ہیں ان لفظوں کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا معنی کلیئر ہونے میں یقیناً پوری بحث آتی ہے۔ میں آپ کو اسی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ایک لفظ ہے عربی زبان کا، عربی میں اس کے دو مطلب ہیں۔ ڈکشنری کھولیں، ڈکشنری میں دو مطلب ملتے ہیں اور دونوں اپوزٹ۔ ایک اس کا معنی ملتا ہے حیض اور ایک ملتا ہے طہر۔ یہ جو دو معنی ہیں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ جا کے اٹک جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ والا معنی ہوگا تو یہ مسئلہ الگ ہوگا، یہ والا معنی لیں گے تو یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا، تفصیل الگ الگ ہو جائے گی، کیونکہ دو معنی ہی الگ الگ ہیں۔ اب جب دو معنی الگ الگ ہیں تو اس کا مسئلہ بھی الگ الگ بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں اس آیت کی جو دلالت ہے، یہ والی آیت کی دلالت اب یہ قطعی نہیں رہی، کیونکہ اس میں آپشن آیا ہے۔ جہاں آپشنلی گفتگو آئے گی، جہاں آپشنلی گفتگو آئے گی آیت کے معنی میں، وہاں دلالت پکی نہیں رہے گی، یہ دلالت ضمنی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ جہاں بالکل کلیئر ہوگی بات، جہاں بات بالکل واضح ہوگی، کوئی آپشن نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، وہ بات قطعی ہوگی۔ لیکن جہاں الفاظ میں آپشن آ جائے گا وہاں پر وہ ضمنی ہو جائے گا۔ اب ایک دلیل ہمارے سامنے آئی، اس کو پہلے ہم نے چیک کیا کہ اس کا ثبوت کیسا ہے، قطعی والا ہے کہ ضمنی والا۔ ثبوت قطعی والا ہے یا ضمنی والا؟ اگر ہمیں پتہ چلا کہ قطعی والا ہے تو ایک طرف سے ہم مطمئن ہو گئے۔ اب دوسری طرف سے ہم نے چیک کرنا شروع کیا کہ اس کی دلالت کیسی ہے۔ دلالت میں ہم نے چیک کیا، اگر بالکل سارے الفاظ کلیئر ہیں تو ہم نے کہا دلالت بھی قطعی ہے، ثبوت بھی قطعی اور دلالت بھی قطعی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اگر ثبوت قطعی تھا لیکن دلالت ضمنی ہو گئی تو اس دلیل کا لیول نیچے آ جائے گا۔ دونوں طرف سے قطعی ہو گیا تو لیول ٹاپ پہ، ایک طرف سے ضمنی ہو گیا تو لیول نیچے، دونوں طرف سے ضمنی ہو گیا تو لیول اور نیچے۔ یہ ہوتا ہے دلیل کا پیٹرن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر دلیل کو یہ پرکھا جاتا ہے کہ وہ قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے یا نہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بتائیں تاکہ میں تھوڑا سا اور آگے کی طرف چلوں۔ آگے یہ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، بالکل آپ کو بات سمجھ آئی ہے، شکر الحمدللہ۔ اب جی جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ دلائل میں دو طرح کا پیٹرن ہم چیک کرتے ہیں، دو طریقے سے ہم اس دلیل، کسی بھی دلیل کو جو بھی آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کو چیک کریں گے۔ اچھا، چیک کرنے کا معیار ہوتا ہے، اصول فقہ میں وہ سارا معیار پڑھایا جاتا ہے۔ اگر اس معیار پر بات نہ کی جائے تو بات ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس بات کو مسئلے سے میچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور، یہ جو ثبوت ہوتا ہے، نبی پاک سے لے کر ہم تک جو چیز پہنچتی ہے، ثبوت، لنکس، اس کی لیولز بنتے ہیں، درجات بنتے ہیں۔ ہم حدیث سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے جو اسٹیپ ہوتے ہیں، نبی پاک، آپ کے صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ہم تک پوری چین دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسٹیپس تھے جو ہم ثبوت میں بات کر کے آئے ہیں۔ نبی پاک نے بتایا، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ سارے شاگرد ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں،
نبی پاک نے حدیث بتائی صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اپنے شاگردوں کو، تبع تابعین کو، پھر چلتے چلتے یہ ہم تک آئی، جہاں تک یہ چین چلی۔ اس چین میں اگر کثیر لوگ ہوں، کثیر سمجھتے ہیں بہت زیادہ، یعنی نبی پاک نے جب حدیث بیان کی تو صحابی ایک یا دو یا تین نہیں تھے، صحابہ کثیر تھے، ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، اب صحابہ کی باری آ گئی، صحابہ نے آگے سمجھایا، تابعین کے زمانے میں بھی یہ کثیر ہیں، تھوڑے نہیں۔ اس کے بعد تبع تابعین، ان کا زمانہ آیا، یہ بھی کثیر ہیں، یعنی یہ ایک ایسی روایت ہے، ایسی حدیث ہے جس میں ہر لیول پر کثیر لوگ ہیں۔ سمجھ رہی بات؟ میرے ساتھ آپ ابھی اس وقت 25 لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 25 میرے شاگرد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی طرف بلا تمثیل پریکٹیکلی مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک بات آپ کو بتائی، آپ 25 لوگ تھے، آپ 25 نے اپنے شاگردوں کو بتائی، جب انہیں کاؤنٹ کیا گیا تو وہ بھی 25 پلس تھے، آپ کے شاگردوں نے آگے بات بتائی، وہ بھی 25 سے زیادہ رہے۔ اب دیکھیں فگر ہر لیول پر زیادہ ہے، کثیر ہے۔ جب ہر لیول پر کثیر لوگ ہوں جنہوں نے اس حدیث کو سنایا ہے، بیان کیا ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں متواتر۔ کیا کہتے ہیں؟ متواتر۔ یاد رہے گا؟ یاد رہے گا متواتر؟ متواتر بیٹے یاد رہے گا؟ رہے گا، بالکل رہے گا، بات بھی آسان ہے، ہر لیول پر کثیر راوی ہو، ٹھیک ہو گئی؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلے جاؤں، قرآن پورا متواتر ہے، قرآن پورا متواتر ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن متواتر ہے۔ حدیثیں ساری متواتر نہیں ہیں، تھوڑی سی حدیثیں متواتر ہیں، باقی پھر اگلے لیولز کی ہیں، سب سے ٹاپ لیول یہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات اس میں آپ یاد کر لیں، یہ جو کثیر میں نے لکھا ہے، اس کثیر کا کیا مطلب ہوگا؟ کتنے کثیر ہوں گے؟ 5 6 7 8؟ اس کثیر کا مطلب یہ ہے ہر زمانے کے اعتبار سے کم از کم اتنے لوگ ہوں، ہم اپنی عقل سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی 2 بندے 4 بندے 6 بندے تو کچھ جھوٹ پہ اتفاق کر لیں گے، بیٹھ کے پلاننگ کریں گے اور ایک جھوٹ پھیلا دیں گے، لیکن 70-80 لوگ الگ الگ جگہ کے ایک ہی بات کر رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب کثیر کا مطلب ہوتا ہے کم از کم اتنے افراد کہ ہماری عقل یہ فیصلہ کر دے کہ یار یہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے لوگ نہیں جھوٹ بول سکتے۔ جب ہماری عقل یہ فیصلہ دے دیتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ کثیر ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ جی بیٹے سمجھ آئی ہے؟ کثیر آپ کس کو بولیں گے؟ اس میں اتنے راوی ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے ہر لیول پر کہ آپ جھٹلا نہیں سکیں گے، بالکل۔ اچھا پہلا لیول تھا متواتر کا، دوسرا لیول جب نبی پاک نے صحابہ کو بات بتائی تو نبی پاک اپنے گھر میں تھے اور ایک صحابی وہاں موجود تھے یا 2 صحابی وہاں موجود تھے، یعنی پہلا لیول کثیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ پہلا لیول کثیر نہیں ہے، 1 یا 2 بندوں کو نبی پاک نے حدیث سنائی، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام وہ جو 2 بندے تھے یا 3 تھے یا 1 تھے، جتنے بھی تھوڑے تھے، مطلب کثیر نہیں تھے، انہوں نے
اس حدیث کو پھیلا دیا، بہت سارے شاگردوں کو سنا دی، یعنی سیکنڈ لیول پر آ کر کثیر ہو گئے، سیکنڈ لیول پر آ کر کثیر راوی ہو گئے، فرسٹ لیول کثیر نہیں ہے، پہلے لیول پر کثیر نہیں ہے، دوسرے پر کثیر ہو گئے، پھر آگے کثیر ہی کثیر چلتا جا رہا ہے، یہ سیکنڈ لیول بنتا ہے حدیث کا، اس کو کہتے ہیں حدیث مشہور۔ بات سمجھ آئیے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ متواتر وہ ہوتی ہے جس میں ہر اسٹیپ پر راوی کثیر ہوتے ہیں، اور مشہور وہ ہوتی ہے جس میں فرسٹ لیول پر کثیر نہیں ہوتے لیکن سیکنڈ لیول سے کثیر ہو جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے حدیث مشہور۔ اجازت دیں تو آگے چلوں۔ تیسری حدیث مبارکہ کی قسم سنانے سے پہلے ایک دفعہ ہم ڈسکنیکٹ ہوں گے، اور اسی لنک سے اسی طرح آپ دوبارہ ہماری کلاس جوائن کریں گے۔ میں کلاس ڈسکنیکٹ کروں گا، ختم کروں گا، پھر دوبارہ ہم ابھی فوراً اپنی کلاس دوبارہ یہیں سے جوائن کریں گے۔ پلیز اپنے لنک پر دوبارہ آ جائیں۔